الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام في الحديث أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله تعالى وندع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال المجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل والقاسط، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، جن کا نام محمد ابن اسماعیل ہے، ان سے اللہ نے ایک کام لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح ترین فرامین اور آپ کے واقعات اور احوال وہ جمع کیے اور اس میں صحت کا متن اور سند کے اعتبار سے اس قدر خیال رکھا کہ اس کتاب کو اللہ کریم نے امت اسلامیہ میں یہ شرف بخشا کہ اس پر پوری امت کا متفقہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کائنات میں صحیح ترین کتاب امام بخاری کی کتاب، جس کا مختصر نام الجامع الصحیح ہے، اور اس میں ظاہر احادیث بھی ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی ہیں، آپ کے اقوال بھی ہیں، اور اس میں موقوف روایات بھی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے موقوف روایت وہ ہوتی ہے. میں حدیث کی بہت تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں صرف اس حدیث کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس تعارف کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہاں ہماری اس مسجد کے اندر جو 8 دن بعد اللہ کے فرض کردہ اس خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ 3 دروس الحمدللہ مختلف اوقات میں جاری ہیں اور گزشتہ کئی برس سے جاری. اس میں سے ایک درس جو ہے وہ بخاری شریف کا درس، اور اس میں اللہ کی توفیق سے یہ دوسرا موقع ہے کہ بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے. یعنی اس میں کوئی 7000 سے اوپر احادیث،
اور اس کو اللہ کے فضل سے روزانہ عشاء کے بعد جو بخاری شریف کا درس ہوتا ہے اس میں آہستہ آہستہ کر کے شروع کیا تھا شاید مولانا محمد اسلم گھلوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی سیئات سے اللہ کریم درگزر فرمائے، ان کی جہود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو جاری رکھا ہمارے جو موجودہ ہمارے مدرس اور ہمارے دارالمعارف کے سینئر 2 رکن ہیں، جناب مولانا زکریا زکی حافظہ اللہ، اور یہ الحمدللہ سالہ سال سے جاری تھا اور بخاری شریف کی تکمیل ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے الگ تقریب کرنے کی بجائے یہ مشورہ ہوا کہ کیوں نہ عوام الناس کو بخاری شریف کی آخری حدیث سے متعارف کروایا جائے، اس کا تعارف کروایا جائے، اور پھر یہ خبر بھی دے دی جائے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بخاری شریف کی 2 دفعہ تکمیل کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے مسلم شریف کا درس شروع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں کتابیں مل کے، یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حدیث کی جو صحیح ترین 6 کتابیں ہیں ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان سیاہ ستہ میں سے جو 2 صحیح ترین کتابیں ہیں وہ بخاری شریف، یعنی جس ہم عرف عام میں اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، اس کا نام الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری کی الجامع الصحیح اور امام مسلم کی الجامع الصحیح، یہ دونوں صحیح ترین کتابیں، اور جس بات پر یا جس حدیث پر، اور بہت ساری احادیث ہیں جن پر ان دونوں نے اتفاق کیا، جس حدیث پر یہ دونوں محدث جو اتفاق کر جائیں، یہ دونوں صحیح ترین کتابیں، بلکہ بعض لوگوں کا تو خیال ہے امام مسلم کی الجامع الصحیح امام بخاری کے بالکل برابر ہے، کوئی درجہ امام بخاری کو آگے نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں کے اصول حدیث لینے کے، اس کو پرکھنے کے، وہ سارے تقریباً برابر، لہذا جو حدیث ان دونوں کتابوں میں آ جائیں، جو حدیث ان دونوں کتابوں میں آ جائے اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ متفق علیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں محدثین نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے، گویا وہ اس حدیث کا درجہ وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ حدیث جن کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ اور بہت معروف جو کتاب ہے فواد عبد الباقی کی اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، یعنی وہ کتاب، وہ حدیث جس پر دونوں نے اتفاق کیا، ان متفق علیہ حدیث، اسی وجہ سے ان دونوں کتابوں کو ملا کے صحیحین بھی کہا جاتا۔ لیکن ایک درجہ ہے امام بخاری کو جو حاصل ہے، جو امام مسلم کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، سارے اصول ایک جیسے، لیکن ایک اصول ایسا ہے، اندازہ کیجئے ان کی محنتوں کا، اور وہ اصول یہ ہے کہ امام بخاری لقاء کے قائل ہیں اور امام مسلم ہم اثر ہونا کافی سمجھتے ہیں۔ اس اصول کا معنی یہ ہے کہ جو چین آف نیریٹرز، جو سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، امام بخاری نے ایک شخص سے بات سنی، اس نے اگلے شخص سے بات سنی، پھر اس نے صحابی سے بات سنی، اور صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی۔ یہ جو سلسلہ ہے راویوں کا سلسلہ، اس میں اگر کسی مقام پر کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں سے سنی، اس کے اگر الگ اصول ہیں کہ جو شخص کہتا ہے میں نے سنی، اس کے پورے حالات زندگی معلوم ہوں گے، پورا رجال کا ایک علم ہے، پوری سائنس ہے حدیث۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ دنیا کائنات میں آپ فزکس کی سائنس لے لیں، آپ کیمسٹری کی سائنس لے لیں، آپ نیچرل سائنسز لے لیں، آپ بیسک سائنسز لے لیں، ان کا جواب پورا نہیں آتا، کہیں نہ کہیں جا کے تقریباً جواب آتا ہے، لیکن جتنی پریسائزڈ اور پورے جواب والی سائنس حدیث کی ہے، اس قدر پریسائزڈ کوئی سائنس دنیا میں نہیں۔ لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب یہ جو
سلسلہ سند اس کے سارے راوی صحیح ہیں، ساری شرائط پر پوری اترتے ہیں، لیکن فرق یہ پڑا کہ جب آپ نے ان کے حالات زندگی پتہ کیے تو پتہ چلا کہ ان کی آپس میں ملاقات ہی ثابت نہیں، یعنی ان کے حالات زندگی دیکھے اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ کسی راوی کے ساتھ ان کی ملاقات۔ مثال کے طور پر اسی کی سند لے لیجیے، احمد ابن اشکاب وہ استاد ہیں امام بخاری کے جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے جو حدیث سنی ہے وہ محمد بن فضیل سے سنی۔ اب اگر حالات زندگی، یہ تو خیر حدیث اس کے اندر تو کوئی انقطاع، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں، میں ویسے مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ اگر حالات زندگی پتہ کیے احمد بن اشکاب کے تو پتہ چلا کہ، اور پھر ادھر محمد بن فضیل کے، تو پتہ چلا ان کی تو کوئی ملاقات کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں محمد بن فضیل کی احمد بن اشکاب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے سچے ہیں، دونوں ثقہ راوی ہیں، دونوں حدیث کے عالم ہیں، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ کسی ایک وقت میں دونوں ایک بستی میں موجود تھے، اس کے حالات زندگی سے بھی پتہ چلا کہ کسی ایک وقت میں فلاں سال میں یہ فلاں بستی میں موجود تھے، اور اس کے دونوں کے حالات زندگی سے پتہ چلا کسی ایک وقت میں یہ دونوں موجود تھے۔ لہذا جب دونوں ایک ہی بستی میں ایک ہی وقت میں موجود تھے تو اس کا مطلب ہے ملاقات تو ہوئی ہوگی نا۔ وہ کوئی لاہور جتنے بڑے شہر تو نہیں تھے کہ وہاں پہ حدیث کے استاد ہوں اور حدیث کے شاگرد ہوں اور حدیث کے عالم ہوں، ان کی آپس میں ملاقات نہ ہوئی ہو۔ لہذا امام مسلم کہتے ہیں کہ ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، ہم اثر ہونا کہ دونوں ایک وقت میں ایک بستی میں موجود تھے، یہ کافی ہے اس سے حدیث لینے کی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ملاقات ثابت نہ ہو حدیث نہیں لینی۔ یہ ہے وہ درجہ جس کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ باری کہتے ہیں کہ الجامع الصحیح بخاری جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ بہرحال یہ جو آخری حدیث ہے اس کے اندر بھی آپ امام بخاری کتاب کو پڑھیں۔ میں سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ ان دروس میں بیٹھا کریں اور کم از کم کوئی ایک کتاب حدیث کی کسی استاد کے پاس سامنے بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی محنت ہے۔ اب امام بخاری جو ہیں انہوں نے یہ 7000 اور کچھ حدیث جس میں مقررات بھی ہیں، مقررات ملا کے اگر مقررات نکال دی جائیں تو کوئی 3000 بچتی ہیں، لیکن امام بخاری کے نے یہ حدیث پتہ ہے کتنے اساتذہ سے سیکھی؟ ہم اگر حدیث سیکھنا شروع کر دیں تو 2 نہیں تو 4، اول تو ایک استاد سے حدیث پڑھ کے ہم حدیث کے عالم اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں، ایک نہیں تو زیادہ زیادہ 2 استاد۔ حالانکہ آج ذرائع رسل و رسائل بھی بہت ہیں، ذرائع آمد و رفت بھی بہت ہیں، آپس میں رابطہ بھی بہت ہے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ ایک نہیں تو 2 اساتذہ سے سیکھ لیں گے، 2 نہیں تو 4 سے سیکھ لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اس دور میں امام بخاری نے حدیث کتنے اساتذہ سے سیکھی؟ امام بخاری کے شیوخ کی تعداد 1080 ہے۔ 1080 لوگوں سے حدیث پڑھی، اللہ اکبر! یہ ہے محنتیں ان لوگوں کی۔ اور پھر امام بخاری کا امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، جب تکرار آتی ہے حدیث جگہ جگہ پہ آتی ہے تو وہاں پہ مختلف سند سے بیان کرتے ہیں، مختلف سلسلہ سند سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں ان کا وزن بہت ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے 3 جگہ پہ اپنی پوری کتاب میں 3 جگہ پہ بیان کی، اور احمد بن اشکاب یہ جو راوی ہیں کہ کہتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب، مجھے یہ بات احمد بن اشکاب نے بتائی۔ تو یہ احمد بن اشکاب سے یہ حدیث امام بخاری نے ان کے علاوہ کسی اور نے امام احمد بن اشکاب سے روایت نہیں کیا، اور احمد بن اشکاب سے امام بخاری نے صرف یہ حدیث روایت کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث روایت نہیں کی۔ اندازہ کریں۔ اور جب یہ 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدیث کتاب الدعوات کے اندر آئی ہے، 2 اور جگہ پہ یہ حدی
اور کتاب الایمان والنذور کے اندر آئی. یہ جب ائمہ جو ہیں ائمہ حدیث جب حدیث کی چیپٹرائزیشن کرتے ہیں، اپنی کتاب کی تبویب کرتے ہیں، اس کے باب بناتے ہیں، تو اس کا نام رکھتے ہیں کتاب. یعنی ہم جس کو باب کہیں گے ان کے ہاں اس کا نام ہوتا ہے کتاب. اور کتاب کے بعد یہ جو اگلی تقسیم ہوتی ہے جو ذیلی باب بنتا ہے اس کا نام باب ہوتا ہے. لہٰذا امام بخاری نے اپنی پوری جو کتاب ہے حدیث کی اس کو 96 کتابوں میں تقسیم کیا، 96. اور اس کے اندر جو ابواب ہیں، یعنی ہر کتاب کے نیچے ابواب ہیں، ان کی تعداد 3857 ہے. 3857 ابواب ہیں. اور پھر جب ہم کتاب التوحید میں آتے ہیں، اور کتاب التوحید میں آ کے یہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے. اچھا، باقی سارے محدثین نے اور تقسیم کی ہے بابوں کی، امام بخاری نے ابواب کی تقسیم اور طرح سے کی. دوسرے ائمہ کوئی ترتیب لگاتے ہیں، کتاب الطہارہ پہلے آ جائے، کتاب العلم پہلے آ جائے. امام بخاری نے سب سے پہلی کتاب رکھی ہے کتاب بدء الوحی، بلکہ کہنا چاہیے کتاب بدء الوحی. کس طرح سے وحی کا آغاز ہوا، یہ کتاب سب سے پہلی ہے. اور آخری کتاب کتاب التوحید ہے. اور جب یہ کتابوں کی تقسیم یہ کرتے ہیں ائمہ، تو پھر اس میں یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ اخذ ہو رہا، اس کو اس باب میں لے جاتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے 3 کتابوں میں بیان کیا. یہ کتاب التوحید ہے جو آخری حدیث اور آخری کتاب. اس کے علاوہ کتاب الدعوات یعنی دعاؤں کی کتاب میں بھی اس کو شامل کیا. اس کے علاوہ کتاب الایمان والنذور اس میں بھی اس کو شامل کیا. اور وہاں دونوں جگہ پہ احمد بن اشکاب سے روایت نہیں کیا. یہاں فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث احمد بن اشکاب نے بیان کی ہے، وہاں فرماتے ہیں کتاب الدعوات میں زہیر بن حرب ان سے حدیث سنی ہے، ان سے روایت کی ہے. اور جب کتاب الایمان والنذور میں گئے تو وہاں قتیبہ بن سعید سے سنی ہے، ان کا نام لکھا ہے کہ میں نے یہ حدیث قتیبہ بن سعید سے سنی ہے. اب اندازہ کریں حدیث ایک ہے لیکن 3 مختلف اساتذہ سے سنی. تینوں جو طرق ہیں، تینوں جو راستے ہیں، تینوں جو چینلز ہیں، وہ دنیا کائنات میں جو حدیث کے بہترین چینل ہو سکتے ہیں ان میں سے یہ ہے ان کا اعزاز. اور وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور یہ جو حدیث کے سے ناواقف لوگ جن کو حدیث کے علم کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی ٹوٹل حدیث اگر ملا لیں ساری کتابوں کی، وہ ملا کے حدیث کی تعداد تو 30-35 ہزار سے زیادہ ہے ہی نہیں. تو امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں کون سی یاد تھیں؟ وہ 3 لاکھ حدیث اصل میں سند کے اعتبار سے تھی. جب ایک سند مختلف ہو جاتی ہے تو حدیث کی وہ ایک تعداد گن لی جاتی ہے. اس اعتبار سے امام بخاری کو مختلف سندوں کے اعتبار سے 3 لاکھ حدیث یاد تھیں، اور ان میں سے امام بخاری نے صحیح ترین 7000 اور کچھ 100 7275 یا 7293 اتنی احادیث جو ہے وہ اپنی بخاری کے لیے منتخب کی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس کو آخری حدیث کو امام بخاری نے امام احمد بن اشکاب اپنے استاد سے نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے محمد بن فضیل سے، انہوں نے عمارہ سے، اور عمارہ نے یہ حدیث سنی ابو زرع سے. اب یہ ہے سند، اور جس کا دنیا کائنات میں کسی اور علم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے سوائے حدیث کے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اور فتح الباری میں امام ابن حجر وغیرہ نے سب نے اس قول کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کی بقا ہے، اور دین جو قائم ہے، اور دین جو پیور ہم تک پہنچا ہے، اس کی وجہ یہ سندیں ہیں، سند کا علم ہے.
لولا الاسناد، اگر یہ اسناد کا علم نہ ہوتا، اگر یہ سندیں نہ ہوتی، ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیور صاف ستھرا راستہ نہ ہوتا علم کا پہنچنے کا، لولا الاسناد، اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو پھر ہمارے ساتھ ہوتا کیا؟ اللہ اکبر، لقال من شاء ما شاء، تو پھر جس کا جو دل کرتا وہ کہتا پھرتا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کیا نہیں فرمایا تو صحابہ سارا گمگڑت ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ 5-6 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، وہ جو حدیث کو بیان کرنے کے لیے درمیان میں تھے ان سب کے حالات زندگی قلم بند کر لیے تاکہ پتہ چلے اور رہتی دنیا تک پتہ چلتا رہے۔ آج بھی جو شخص حدیث کا علم حاصل کرنا چاہے، ان کی سند کی تنقیح کرنا چاہے، تو آج بھی آپ کے پاس وہ سارا کا سارا مواد موجود ہے، ان کے حالات زندگی موجود ہیں۔ آپ آج بھی بیٹھ کے اس چین کا، یہ جو چین آف نیریٹرز ہے، یہ جو سند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آج آپ بیٹھ کے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور یہ محدثین کی محنت، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ جو اولین کام جو کیا ہے وہ امام بخاری علیہ رحمہ۔ تو اس حدیث کو جو کتاب التوحید کو سب سے آخر پہ رکھا، میں صرف 3 پہلو عرض کر کے، وقت تھوڑا ہے، میں بہت خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 پہلو آپ سامنے رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام کتاب التوحید پر کیوں کیا، حالانکہ توحید سے تو آغاز ہوتا ہے، ہر چیز کا آغاز توحید سے ہے، پہلا عقیدہ توحید ہے۔ امام بخاری 96 کتابوں میں سب سے آخری کتاب کتاب التوحید رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی فرامین ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو آخری کلام من ماتا، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، گویا توحید آخر تک رہے۔ پھر من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو فوت ہوا اس حال میں کہ اس کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس حال میں وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اس کے ساتھ یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہوا اس دنیا سے چلا، کیونکہ حدیث کے اندر من قال لا الہ الا اللہ بھی ہے، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہ جانتا ہو، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی الفاظ حدیث کے اندر ہیں، مثال کے طور پر مستیقنا بہا قلبہ، اس حال میں مرا، فوت ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس پر اس کو یقین ہے، اس کے دل کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر یہ بھی الفاظ ہیں صادقا بہ قلبہ، صادقا من قلبہ، اپنے دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا۔ پھر خالصا من قلبہ، خالص اپنے دل سے انتہائی خلوص کے ساتھ وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ، گویا جس کا خاتمہ توحید پہ ہوا وہ جنت میں گیا۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی آخری کتاب کو کتاب التوحید رکھا، تاکہ یہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ حسن الخاتمہ، اللہ تعالی ہم سب کا حسن خاتمہ کرے، انجام اچھا کرے، جس کا انجام توحید پہ ہوا اس سے اچھا انجام کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا، اپنی الجامع الصحیح البخاری کا اختتام کتاب التوحید پہ کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ جو جس طرح انما الاعمال بالنیات ہے نا، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اصل اعمال وہ ہیں جو اختتام تک جائیں۔ اعمال کا حساب شروع میں لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا، آخر پہ اس کا اختتام کیسا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ توحید پر کرے۔ یہ اصل میں امام بخاری کے جو
تراجم کی، امام بخاری کے جو ابواب کی جو ترتیب ہے، اس کے اندر اصل میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ امام بخاری نے جو اپنے کتاب کے ابواب رکھے ہیں، ابواب کی ترتیب رکھی ہے، اس کے اندر امام بخاری کی تفقہ شامل ہے. انہوں نے پورا سوچا سمجھا ہے، پھر ان کی ترتیب لگائی. اور دوسری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس باب کا عنوان ہے. اس باب کا عنوان انہوں نے رکھا ہے، قرآن پاک کی آیت کو عنوان بنایا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن ہم عدل کا ترازو رکھیں گے، عدل کے ترازو رکھیں گے، ترازو قائم کریں گے. اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ترازو رکھے گا، اور پھر ترازو کیوں رکھے گا؟ اس کے بعد امام بخاری اپنی طرف سے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد باب کے عنوان میں اضافہ کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. قیامت والے دن جو انسانوں کے اعمال ہیں اور جو انسانوں کے اقوال ہیں، ان سب کو تولا جائے گا قیامت والے دن. کیونکہ ترازو جو رکھا جاتا ہے تو اس میں تو تولا ہی جاتا ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو قیامت والے دن ترازو لگنا ہے، وہ ترازو ایک تو عدل کا ترازو ہے، وہ انصاف کا ترازو نہیں ہے. ہم قسط کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف. قسط کا یا عدل کا ترجمہ انصاف نہیں ہے، کیونکہ انصاف تو کہتے ہیں نصف نصف کر دیں. کسی کا حساب کرنا ہو تو آدھا ادھر ڈال دیں، آدھا ادھر ڈال دیں، تو یہ انصاف ہے. آدھا آدھا، یہ آدھا آدھا انصاف نہیں ہوتا. آدھا آدھا عدل نہیں ہوتا. انصاف ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا. اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہے، کیونکہ یہاں پہ موازین اللہ کریم نے جمع بیان کیا ہے. اور جمع مفسرین لکھا اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے. اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس میں دنیا کائنات کے سارے ترازو بھی آ جائیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں اس کے اندر آ جائیں، وہ پلڑا نہیں بھرتا. اتنا بڑا کوئی ترازو ہے اللہ. لیکن مومن کے خالص کیے ہوئے ایک عمل سے پلڑا بھر جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان. آدمی دل سے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھ لے تو کہہ دے سبحان اللہ، تو آدھا پلڑا بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے. اللہ. اور اسی طرح پورے یقین اور ایمان سے الحمدللہ کہہ دے تو فرمایا والحمدللہ یملؤہ. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے. اس لیے بھر دیتا ہے کہ الحمدللہ کائنات کا بہترین کلمہ شکر ہے. جب آپ الحمدللہ کہیں اور دل سے یہ سمجھیں حمد شکر کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، ساری عطا اللہ کی ہے، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں الحمدللہ. دنیا کائنات میں وہ تعریف جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو وہ سوائے اللہ کے نہیں ہو سکتی. فرمایا یملؤہ، تو پورا میزان بھرا جاتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، وہ آپ نے سنی ہوئی ہوگی، لمبی حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے. 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اور وہ ان 99 رجسٹر کو دیکھ کے حیران مایوس ہوگا کہ اب تو میرا جو ہے وہ انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا ایک بطاقہ، ایک پرچی ہے چھوٹی سی، وہ نیکیوں کی وہ بھی ہے. تو وہ توجہ ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا اتنے رجسٹر میرے گناہوں کے ہیں، ایک چھوٹی سی پرچی اگر میری نیکی کی نکل بھی آئی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. اللہ. اور کہے گا کہ وہ جو بطاقہ ہے اس کا سجلات اور ان رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ. لیکن جب اس کو دکھایا جائے گا تو وہ پتہ ہے کیا ہوگا، وہ پرچی پہ لکھا ہوگا کہ یہ ساری زندگی توحید پر قائم رہا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اس پر یقین رکھتا تھا، اسی پر عمل کی کوشش کرتا تھا.
توحید والا آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک طرف یہ ایک کلمہ رکھا جائے گا, یہ ایک کلمہ بھاری ہو جائے گا, اس ترازو کو بھر دے گا. اللہ, لہذا خالص توحید. تو یہ ایک حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اگر سبحان اللہ الحمدللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 کلمے اگر دل سے پڑھ لیں اور سمجھیں, ان 2 کلموں کا مطلب پتہ کیا؟ فرمایا حبیبتان الی الرحمن. یہاں پہ 2 کلمے ہیں اس حدیث میں, 3 ان کی صفات. یہ ٹوٹل حدیث یہ ہے 2 کلمے 3 صفات. کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور صفات کیا ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن, یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں. دوسری صفت خفیفتان علی اللسان, زبان پہ بڑے ہلکے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے میں؟ کہہ دینا سب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, کتنا وقت لگا؟ خفیفتان علی اللسان, زبان پہ بڑے ہی ہلکے. ثقیلتان فی المیزان, میزان کے اندر بہت بھاری ہے. اللہ اکبر. اور میزان کے اندر بھاری بہت ساری چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث کے اندر فرمایا کہ فلاں چیز بھاری ہے, فلاں چیز بھاری ہے. اس سے یوں لگتا ہے کہ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے, اعمال کا وزن کیا جائے گا. جیسے امام بخاری نے اس کا باب باندھا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, یہ تولے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھیں, اگر روزے نہیں رکھے, 2 روزے چھوڑ دیے, 3 چھوڑ دیے, 1 نماز چھوڑ دی, 2 نمازیں چھوڑ دیں, تو یہ تو گنتی ہے نا, یہ تو گنتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا اور نماز کی گنتی پوری کی جائے گی کہ اگر اس کی نمازیں پوری ہو گئیں تو ٹھیک, وگرنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یار اس کے نفلوں میں دیکھو کو شاید نفل ہی ہوں اس کے, اس سے اس کا کھاتا پورا کر لو. اس کا مطلب ہے پہلے گنتی پوری کی جائے گی, اس کے بعد اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا ایک کوانٹٹی ہوتی ہے, ایک کوالٹی ہوتی ہے. وہ جو فرائض ہیں ان کی پہلے گنتی پوری کی جائے, اور گنتی پوری کر کے پھر معیار چیک کیا جائے گا, پھر تولا جائے گا اس کی نماز کیسی تھی, اس کا روزہ کیسا تھا. پہلے تو گنتی پوری کرنی ہے. لہذا فرائض کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ امتحان حسن عمل کا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, حسن عمل کا امتحان ہے, میں ایک نماز اچھی پڑھ لوں باقی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, جو اللہ نے فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان کی پہلے گنتی پوری کرنی ہے, پھر اللہ نے اس کے بعد معیار چیک کرنا ہے. آپ نے اس کی کوانٹٹی بھی پوری رکھنی ہے اور اس کی کوالٹی بھی پوری رکھنی ہے. اگر نہیں ہوگا تو, اگر کوانٹٹی پوری نہیں تو بھی فیل, اگر کوالٹی چیک کرنے کے بعد اس کا وزن پورا نہیں تو بھی فیل. اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن اعمال کی ایویلیویشن ہوگی, اس کو تولا جائے گا. اور چھوٹے چھوٹے اعمال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا خصلتان, 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ میزان کے اندر بڑی بھاری ہیں, تو قیامت والے دن میزان میں بڑی بھاری. 2 اس میں ایک تو فرمایا طول الصمت, اندازہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کی لمبی خاموشی, اس کا بھی میزان میں بڑا وزن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صامت نجا, جو چپ بٹ گیا خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور یہاں فرمایا طول الصمت ان خصلتوں میں سے ہے جس کا وزن قیامت والے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوگا. اور دوسری چیز حسن الخلق, کوئی آدمی جو ہے اچھا اخلاق اچھا برتاؤ کرتا ہے, یہ بھی قیامت والے دن میزان کے اندر بہت بھاری. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, یہ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں پڑھنا تو یہ ہے, یعنی صرف سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 دفعہ پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو. کیا پڑھنا ہے؟ صرف سبحان اللہ و بحمدہ, ایک کلمہ, 2 نہیں.
اور اگر 2 پڑھے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 کلمے پڑھنے والا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ کلمے پیارے ہیں نا اللہ کو، تو جو ان کلموں کو پڑھتا ہوگا وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، تو جو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ یہ سوچ کے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی یہ ہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ پاکی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک وہاں گندگی لگی ہوئی تھی اس سے پاک ہے، ناپاکیوں سے پاک ہے، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کے نقص سے پاک۔ عیب کہتے ہیں خرابی کو اور نقص کہتے ہیں کمی کو، لہذا اللہ کی ذات میں نہ کوئی خرابی ہے اور نہ کوئی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ ہے سبحان اللہ۔ لیکن جو الحمدللہ ہے وہ ساتھ وَبِحَمْدِهِ کہہ کے الحمدللہ کا مفہوم دے دیا گیا۔ وَبِحَمْدِهِ کا معنی کیا ہے؟ حمد بھی تو ساری اسی کی ہے، اور حمد اس کی ہوتی ہے جو عطا کرنے والا ہوتا ہے، اور ساری کائنات کو عطا کرنے والا وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جامع کمالات، ہر طرح کے کمال اور خوبی کا مرکز بھی اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا جب یہ سمجھ کے آپ اللہ کی ذات کے بارے میں تصور کر کے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے، 100 دفعہ تکرار کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر تکرار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ہوگی تو اس سے انسان اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن یہ اللہ کے یہ میزان میں بھی بہت بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توحید پر قائم رہنے اور توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم نے کسی حد تک تعارف حاصل کر لیا بخاری شریف کی آخری حدیث کا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اگلے جمعے میں مسلم شریف جو اگلا درس شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی حدیث کا ہم تعارف حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ اگلے جمعے میں یہ تعارف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہاں درس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششیں کاوشیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔